بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ ہمارا قبلہ ابراہیمی کعبۃ اللہ ہو جائے۔ جبریل امین سے کہا تو جبریل امین نے کہا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر جبریل امین آسمانوں پر چلے گئے۔ حضور نماز کے دوران نماز میں ہی آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے محبوب تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ان قریب ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یہاں سے پتہ لگا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن کائنات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ درجہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب ہونے کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے لیے ہر شے کو جو آپ کے دل میں تمنا آرزو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ یہ محب اور محبوب کی باتیں ہیں، عام مخلوق کو اس پر زیادہ سوچنے اور اس پر اعتراض کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ جو چاہا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ چنانچہ جب قبلہ تبدیل ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ قیامت تک کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ اب کسی کا منہ بیت المقدس کی طرف اور کسی طرف نہیں جائے گا۔ جب بھی نماز ادا کرنی ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور غیبی خبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر لو، جیسی نشانی لے آؤ اور جو کچھ دلیل آپ لے آئیں، یہ یہود و نصارہ آپ کے قبلے کی طرف منہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے اندر سے بعض ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو ہزار ہاں دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ شک شبے کی وجہ سے نہیں، ان کے دل میں بغض ہے، حسد ہے آپ سے۔ بغض اور حسد کی وجہ سے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور جب آئیں آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں کتاب عطا کی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی آپ ان کے پاس لے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ جو مرضی آپ نشانی لے آئیں، یہ آپ کے قبلے کعبۃ اللہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کی پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی۔ اب خانہ کعبہ کعبۃ اللہ ہو چکا ہے، اب یہود و نصارہ کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ دوبارہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ بھی کبھی پیروی نہیں کریں گے بیت المقدس کی، یہاں پر منع فرما دیا گیا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپس میں بھی ایک قبلے کے اوپر متفق نہیں ہے۔ یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہود و نصارہ ایک ہو جاتے ہیں، یہ اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف بھی جو منہ کرتے ہیں، یہودی ایک طرف منہ کرتے ہیں، عیسائی دوسری طرف منہ کرتے ہیں۔ وہ بیت المقدس کے ایک حصے کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی ایک طرف ایک کونے کو قبلہ مانتے ہیں۔ ان میں آپس میں بھی یہی اختلاف ہے۔ یہ تو آپ کے قبلے پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں، یہ تو آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔
آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے تو پیروی نہ کرنا، اگر تو نے پیروی کی احواءہم ان کی خواہشات کی۔ اب خانہ کعبہ قبلہ بن چکا ہے، اب قیامت تک کے لیے یہی قبلہ رہے گا۔ اگر اب کسی نے اس قبلے سے منہ پھیرا اور روگردانی کی، حضور کی پیروی چھوڑ دی اور کسی اور قبلے کی طرف ایمان والے ہو کر کسی نے نماز ادا کی، اللہ فرماتا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تجھے علم آ چکا۔ جب بندے کو علم آ چکا، اللہ رسول نے ایک بات کی وضاحت کر دی کہ اب تم نے یہ کام نہیں کرنا، اب تم نے خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے، اب تمہیں علم آ چکا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کسی بات کو جان پہچان کر اور علم آنے کے بعد اسے مسترد کر دینا اور روگردانی کر دینا، یہ جاہل سے زیادہ اس شخص کو گناہ ملتا ہے جو جان بوجھ کر روگردانی کرتا ہے۔ ایک شخص تو جہالت میں کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا علم آنے کے بعد، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا، ظالم ہوگا۔ اگر تو نے جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود تم نے ایسی حرکت کی تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہود و نصارہ اتنے حسد اور بغض کے مارے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس کوئی دلیل لے آئیں، ہزار ہاں نشانیاں لے آئیں، یہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں قبلے کی، یہ اسی قبلے کی پیروی کریں گے، اور آپس میں یہ بھی متفق نہیں ہے یہود و نصارہ بھی۔ بیت المقدس کی طرف منہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا خیال، ان کا دھیان اپنے اپنے قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اس قبلے کے اندر بھی یہ فرق کرتے ہیں، یہودی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ جس کے دل میں حسد اور یہ بیماری ہو وہ شخص بہت برا ہوتا ہے، اور اس کے ہدایت کے دروازے حسد اور بغض کی وجہ سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے دل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے حسد ہو اور دل کے اندر کوئی برائی رکھتا ہو یا حقارت رکھتا ہو معاذ اللہ، یا ان کے خیالات سوچیں، جس شخص کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو شخص حاسد ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہدایت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلا حاسد تھا، جس نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے، اس کے اوپر جنت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حالانکہ بڑا فرما بردار تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار تھا، چپے چپے پر دنیا میں اس نے سجدہ کیا، لیکن کہاں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا سجدہ کہا تھا آدم علیہ السلام کو۔ اس نے کہا یہ بشر ہیں، مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، یہ ادنا ہے۔ سب سے پہلے تقسیم کی تھی، حسد کرنے والا یہ شیطان تھا۔ اس سے پتہ لگا جو نبیوں سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کا ایمان ضرور ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی سے حسد کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ حسد رکھتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے، جس نے حسد اور بغض رکھا پھر وہ گمراہی کے راستے پر ہی چلا، ہدایت اس کے نصیب میں نہیں آئی۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کیسا پہچانتے ہیں؟ جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایسا پہچانتے ہیں یہ لوگ۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ انسان کا بیٹا ہزار ہاں بچوں میں کھڑا ہو، وہ اپنی صورت دیکھ کر پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، آواز سے پہچان لیتا ہے، چال سے پہچان لیتا ہے۔ انسان کو اپنے بیٹے کی کتنی معرفت ہوتی ہے کہ وہ فوراً پہچان لیتا ہے یہ میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ وہ کیسا پہچانتے ہیں آپ کو، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ ایسے نبی کو پہچانتے ہیں۔
اور جان پہچان کر پھر یہ منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہو جو آپ کو جانتا پہچانتا نہ ہو۔ رب تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو کتنا پہچانتے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ کی پیروی نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا آپ کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک گروہ ہے انہی میں سے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر ایک گروہ ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ تورات انجیل میں آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں، آپ کی نعت شریف تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے حالات، آپ کا حلیہ کہ آپ ذو قبلتین ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ آپ دو قبلوں والے ہوں گے۔ کچھ وقت آپ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، کچھ وقت نماز آپ، اور ہمیشہ قیامت تک کے لیے قبلہ آپ کا قبلہ ابراہیمی ہوگا۔ یہ ان کی کتابوں میں سب موجود ہے۔ ان کا ایک گروہ ہے، یہ سب باتیں چھپاتا ہے، آپ کی تعریفیں چھپاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ چھپانا ان کا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حق آ جائے پھر اس کو چھپائے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق تو یہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے اور تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تبدیلی قبلہ جو ہوئی ہے اور آپ کو نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ کعبہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ سب کچھ حق ہے۔ اس کے باوجود جو شخص انکار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کرتا، اپنے لیے نقصان جمع کرتا ہے۔ تو ان کے اندر ایک گروہ ہے جو یہ سب باتیں چھپا لیتا ہے۔ آج بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان چھپانے کی کوشش کرے اور عوام کے سامنے اللہ کے نبی کی شان بیان نہ کرے، وہ آیتیں، وہ حدیثیں نہ پڑھے جس میں آپ کی شان کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے۔ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اس شخص کے لیے بڑی وعید ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو چھپاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ ایمان لا چکے تھے، تو آپ نے یہی آیہ مبارکہ حضرت عبداللہ بن سلام سے تلاوت فرمائی ان کے سامنے اور پوچھا کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ اس طرح کے ہمارے بیٹے کی پہچان تو ہماری بیوی سے ہوتی ہے، ہماری بیوی بتائے گی کہ یہ تمہاری اولاد ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پہچان تو تورات اور انجیل میں مذکور ہے، اور ان کی پہچان کرانے والا رب تعالیٰ ہے۔ آسمانی کتابیں، صحیفے آتے رہے اور نبی پیغمبر دنیا میں آتے رہے، وہ آپ کی باتیں کرتے رہے، وہ آپ کی تعریفیں کرتے رہے، آپ کی پہچان تو رب تعالیٰ کروا رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ ایمان لا چکے تو ان سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا تو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا واقعی ہم حضور کو ایسا پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ، کیونکہ ہمارے بیٹے کی پہچان عورت سے ہوتی ہے، عورت کرواتی ہے، آپ کی پہچان رب تعالیٰ نے کروائی ہے۔ چنانچہ کائنات میں، چنانچہ آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ جانور آپ کو پہچانتے تھے۔ آنکھیں اونٹ نے آپ سے شکایت کی اپنے مالک کی۔ چڑیا کے بچے کسی صحابی نے اٹھا لیے، وہ چڑیا آپ کے چہرے کا طواف کرنے لگی اور آ کر اس چڑیا نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، انہوں نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ جا کر گھونسلے میں رکھو، یہ چڑیا اس کی شکایت کر رہی ہے۔ ہرن آتی ہے، میرے بچے پیاسے ہیں، حضور میری رسی کھول دیجئے، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ درخت آپ کے پاس چل کے آتے ہیں، آپ جب چلتے ہیں تو درخت، حجر، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ جگہ جگہ متعدد واقعات آپ نے دیکھے کہ کس کس نے آپ کو سلام کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ تو آپ کو تو کائنات کی ذرہ ذرہ ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے، کیوں نہ پہچانتی ہو؟ آپ پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں،
آپ کسی قوم اور علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، آپ پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے۔ تو چنانچہ کائنات کی ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سفینہ فرمایا۔ سفینہ جہاز کو کہتے ہیں۔ یہ صحابی اپنے اوپر اتنا سامان اٹھا لیتے تھے جیسے جہاز کے اوپر اتنا سامان رکھ دیا جائے، اتنے طاقتور تھے، اتنا سامان یہ آپ اٹھا لیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ فرمایا، تو ان کا لقب یہی مشہور ہو گیا کہ آپ سفینہ کہلائے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو جنگل میں ایک سامنے سے شیر آ گیا۔ حدیث میں ہے، سیاہ ستہ کی کتاب میں یہ حدیث پاک موجود، سامنے سے شیر آ گیا۔ اب آپ شیر کو مارتے نہیں ہیں، وہاں سے بھاگتے نہیں ہیں، آپ شیر کو کہتے ہیں، شیر کون سی زبان سمجھتا ہے؟ جب شیر نے پنجے اٹھائے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا حضرت سفینہ کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہوں۔ حدیث میں الفاظ ہیں، آپ نے جیسے ہی یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اس شیر نے اٹھائے ہوئے پنجے واپس زمین پر رکھ دیے، واپس زمین پر رکھ دیے۔ وہ شیر آپ کو پہچانتا ہے۔ اس شیر نے گردن جھکا دی اور اس نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، میں آپ کو یہ پورا علاقہ، اور حدیث میں الفاظ ہیں وہ شیر آپ کے کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، آپ نے جہاں جانا تھا وہاں تک آپ کو چھوڑ کر آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور شیر یا کوئی اور درندہ آپ کے اوپر حملہ کر دے اور آپ کو نقصان نہ ہو، وہ اتنا آپ کی فرما برداری کرنے لگا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز آپ کو پہچانتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ حضور آپ کو ایسا پہچانتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ، کہ اپنے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ میری اولاد ہے، اور اس طرح پہچانتے ہیں آپ کی نبوت، آپ کے رسول کو، کہ آپ خاتم النبیین آخری نبی ہیں، جان بوجھ کر آپ کی پیروی نہیں کرتے، آپ کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے مخفی نہیں رکھی۔ یہود و نصارہ کے ایک ایک حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح بیان فرمائے کہ کسی مسلمان ایمان والے کے دل میں کوئی شک شبہ نہ رہے کہ وہ بھی ابھی حق پر ہو سکتے ہیں۔ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، انہیں بھی کتاب ملی، نبی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کتنی خرافات تھیں۔ انہوں نے تورات شریف کے اندر تحریف کر دی، اپنی نفس خواہشات، جو ان کی خواہش ہے اس کے الفاظ ڈال دیے، دین کو بدل دیا، اسلام کو بدل دیا۔ ان کے اندر جو اس زمانے میں نبی کی صحیح پیروی کرتے ہوں گے، صحیح ماننے والے ہوں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا 1400 سال پہلے، جب سے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اب یہود و نصارہ کوئی بھی رہے گا اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے خیر اسی میں یہ کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ کر ان کا غلام بن جائے تو دونوں جہاں میں کامیابی ہے، ورنہ کوئی خیر ان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے اور اہل حق میں رکھے، اہل سنت و جماعت میں رکھے اور سیدھے راستے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔